بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افضال انصاری، ممبر لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن۔ آئیے چلتے ہیں آج کی گائیڈ لائن کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیکس آن ڈیمڈ انکم۔ جی، اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق ڈیمڈ انکم کی ٹیکسیشن کیسے ہوتی ہے۔ جی، اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیمڈ انکم کی ڈیفینیشن کیا ہے، یعنی ڈیمڈ انکم کسے کہا گیا ہے، اور اس کا ریٹ آف ٹیکس کیا ہے، اور کون کون سی پراپرٹیز پر یہ اپلیکیبل ہوتا ہے اور کون کون سی پراپرٹیز پر یہ اپلیکیبل نہیں ہوتا۔ جی، آگے چلتے ہیں۔ جی، یہ پروویژنز فنانس ایکٹ 2022 کے تھرو انسرٹ کی گئی ہیں، اور یہ پروویژنز جو اپلیکیبل ہیں وہ ٹیکس ایئر 2022 اور آن ورڈ کے لیے ہیں، 2022 اور 2023 اینڈ آن ورڈ۔ جی، اس میں ہم دیکھتے ہیں 7E جو ہے وہ اس کا ریلیونٹ سیکشن ہے، ٹیکس آن ڈیمڈ انکم۔ جی، اس میں سب سیکشن 1 کے مطابق یہ ٹیکس ایئر 2022 اینڈ آن ورڈ اے ٹیکس شیل بی امپوزڈ ایٹ دا ریٹ آف 20%، یعنی ٹیکس ایئر 2022 اور آن ورڈ کے لیے ایک ٹیکس 20% کے حساب سے امپوز کیا گیا ہے۔ جی، آگے چل کے ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ جی، سب سیکشن 2 کے مطابق اے ریزیڈنٹ پرسن shall be treated to have derived as income equal to 5% of the fair market value of capital asset used in Pakistan held on the last day of the tax year، یعنی یہ ریزیڈنٹ پرسنز پہ اپلیکیبل ہوتا ہے، نان ریزیڈنٹ پر یہ اپلیکیبل نہیں ہوگا، اور یہ 5% ہے آف دا فیئر مارکیٹ ویلیو، یعنی کوئی بھی پراپرٹی ہے اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو دیکھیں گے اور اس کو یہ ڈیم کیا گیا ہے کہ یہ 5% وہاں سے آمدن جنریٹ ہوئی ہے، اور وہ ایسٹ پاکستان میں ہوگا، اور لاسٹ ڈے آف دا ٹیکس ایئر، یعنی جیسے 2022 ہے تو 30 جون کو وہ یعنی ملکیت میں ہوگا، اگر اس سے پہلے بیچ دیا ہوگا تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ جی، اگر اسے طریقے سے ٹیکس کیلکولیٹ اگر ہم کرتے ہیں تو 1% آف دا فیئر مارکیٹ ویلیو آف کیپٹل ایسٹ، مثال کے طور پر اگر ایک پراپرٹی 1 کروڑ روپے کی ہے تو اس میں 20% اس پہ جو ہے وہ ٹیکس ریٹ آف ٹیکس ہے، اور 5% اسے یہ ڈیم کیا گیا ہے کہ آمدن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 کروڑ پر 5 لاکھ آمدن ہے اور 20% اس کا ٹیکس ہے، تو 1 لاکھ روپیہ بن گیا۔ تو دوسرے طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 1% آف فیئر مارکیٹ ویلیو، یعنی 1 کروڑ کا 1 لاکھ روپیہ ٹیکس بنتا ہے۔ جی، آگے چلتے ہیں۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹل ایسٹ کا کیا مطلب ہے، یعنی ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا تھا کہ کیپٹل ایسٹ کے اوپر یہ ٹیکس لگایا گیا تھا۔ جی، اس میں اس کا مطلب ہے کہ پراپرٹی آف اینی کائنڈ ہیلڈ بائی اے پرسن ویدر آر ناٹ کنیکٹڈ ود اے بزنس بٹ ڈز ناٹ انکلوڈ، یعنی کسی بھی قسم کی پراپرٹی جو کہ بزنس سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے اسے کیپٹل ایسٹ کہا جائے گا، لیکن اس میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل نہیں ہوں گی۔ اسٹاک ان ٹریڈ، شیئرز، ایسے ایسٹس جن پر ڈیپریسیشن یا امورٹائزیشن ملتی ہے، اور موویبل ایسٹس، یعنی جتنے بھی موویبل ایسٹس ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو یہ اس کی ایکسکلوژنس ہیں۔ تو اس میں جو اموویبل ایسٹس ہیں
وہی اس میں شامل ہوں گے. یعنی دوسرے طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ایموویبل ایسیٹس، لیکن اگر جو ایموویبل بزنس میں ہوں گے ان کے اوپر تو ہمیں ڈیپریسیشن ایمورٹائزیشن ملتی ہے، تو جو پرسنل ہمارے ایموویبل ایسیٹس ہوں گے ان کے اوپر یہ ایپلیکیبل ہوگا. جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ فارم ہاؤس کی کیا ڈیفینیشن ہے. جی فارم ہاؤس اے ہاؤس کنسٹرکٹیڈ آن اے ٹوٹل منیمم ایریا آف 2000 اسکوائر یارڈ، یعنی 66 مرلے ود اے منیمم کورڈ ایریا آف 5000 اسکوائر فیٹ یوزڈ ایز اے سنگل ڈویلنگ یونٹ. یعنی فارم ہاؤس ایسے مکان کو کہا جائے گا جو کہ کنسٹرکٹ کیا گیا ہوگا 2000 اسکوائر یارڈ پر، یعنی 66 مرلے تقریباً، اور جس کا کم از کم کورڈ ایریا 5000 اسکوائر فٹ یعنی 18 مرلہ تقریباً، تو اسے ایک ڈویلنگ یونٹ کہا جائے گا. اگر 2 ڈویلنگ یونٹ ہیں اور ان دونوں کا مجموعی رقبہ 2000 اسکوائر یارڈ سے زیادہ ہے تو دونوں کو الگ الگ فارم ہاؤس تصور کیا جائے گا. جی آگے چلتے ہیں. جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیئر مارکیٹ ویلیو کیا ہوتی ہے. فیئر مارکیٹ ویلیو یہ ایف بی آر نے ہر علاقے کے ریٹس ڈیفائن کر دیے ہیں جو کہ ایف بی آر کی ویب سائٹ سے اویلیبل ہیں. تو اس کے مطابق کسی بھی پراپرٹی کا ریٹ کیلکولیٹ ہوگا. تو کاسٹ اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایک 50 لاکھ کی ہم نے پراپرٹی لی، ہو سکتا ہے کہ وہ 4 کروڑ کی ہو اکارڈنگ ٹو ایف بی آر ریٹس. اور جہاں پر ایف بی آر ریٹ ڈیفائن نہیں ہے وہاں پر ہم ڈی سی ریٹس دیکھیں گے جو کہ اسٹامپ ڈیوٹی کے لیے ایپلیکیبل ہوتے ہیں. جی آگے چلتے ہیں. جی اب ہم ایکسکلوژنز دیکھتے ہیں کہ کون کون سی پراپرٹیز پر یہ 7E ایپلیکیبل نہیں ہوتا. جی اے کیپٹل ایسٹ جو کہ ریزیڈنٹ پرسن، ون کیپٹل ایسٹ اونڈ بائی دا ریزیڈنٹ. اے کیپٹل ایسٹ جو ہے وہ ایگزیمپٹ ہوگا ریزیڈنٹ پرسن کے لیے. اور جو سیلف اونڈ بزنس پریمسز، یعنی جہاں پر جن ایسٹس پر پراپرٹیز پر کوئی بزنس جو ٹیکس پیئر کر رہا ہوگا وہ خود کر رہا ہوگا تو وہ بھی ایگزیمپٹ ہوگا. جی اسی طرح جو سیلف اونڈ ایگریکلچر لینڈ ہے، یعنی جہاں پر ایگریکلچر لینڈ پر جہاں پر ٹیکس پیئر خود ایگریکلچر ایکٹیویٹی کر رہا ہوگا تو وہ بھی ایکسکلوژن میں شمار ہوگا، یعنی اس کے اوپر 7E ایپلیکیبل نہیں ہوگا. علاوہ فارم ہاؤس اینڈ لینڈ انیکس دیئر ٹو، لیکن فارم ہاؤس اور جو اس کی لینڈ ہے اس کے اوپر ایپلیکیبل ہوگا. جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکسکلوژنز میں ہیں وہ ایسی پراپرٹیز جو الاٹ ہوئی ہیں شہید کو یا ان کے ڈیپینڈنٹس کو جو کہ تعلق رکھتے ہیں پاکستان آرمڈ فورسز سے. جی اسی طرح جو ڈیپینڈنٹس ہیں اور وہ سروس کے دوران وہ فوت ہو جاتے ہیں تو اور انہیں جو پلاٹ وغیرہ کوئی یا پراپرٹی الاٹ کی جاتی ہے تو وہ پراپرٹی بھی ایکسکلوژن میں شمار ہوگی، یعنی ان پراپرٹیز پر 7E ایپلیکیبل نہیں ہوگا. جی آگے دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کسی جنگ کے دوران پاکستان آرمڈ فورسز یا فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کے جو امپلائی ہیں اگر کوئی زخمی ہو جاتا ہے اور کوئی پراپرٹی وغیرہ انہیں
الاٹ ہوتی ہے تو وہ پراپرٹی بھی ایگزمپٹ ہوگی، یعنی 7E اپلیکیبل نہیں ہوگا. جی اسی طرح آگے چلتے ہیں. جو سروس کے بعد آرم فورسز کی یا فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کی کوئی پراپرٹیز وغیرہ الاٹ ہوتی ہیں اور وہ اوریجنل الاٹی ہوتے ہیں تو وہ پراپرٹیز بھی 7E سے ایکسکلوڈ ہوں گی. جی آگے دیکھتے ہیں. پراپرٹی فرام وچ انکم از چارجیبل ٹو ٹیکس انڈر دا آرڈیننس، یعنی ایسی پراپرٹیز جہاں سے کوئی انکم جنریٹ ہو رہی ہے اور یعنی اس کے اوپر ٹیکس چارج کیا جا رہا ہے، جیسے رینٹ وغیرہ. اگر کوئی رینٹ پہ پراپرٹی دی ہوئی ہے اور وہ اس کے رینٹ کے اوپر ٹیکس بھی دیا جا رہا ہے تو وہ پراپرٹی بھی ایکسکلوڈ ہوگی، یعنی 7E اس پراپرٹی پر اپلیکیبل نہیں ہوگا. جی آگے چلتے ہیں. جی کیپٹل ایسٹ ان دا فرسٹ ایئر آف دا ایکوزیشن. جی جب کوئی کسی بھی پراپرٹی کو پرچیز کیا جاتا ہے تو 236K کا ٹیکس دیا جاتا ہے. تو ایسی پراپرٹیز جن پہ 236K کا ٹیکس دیا گیا ہو تو وہ اس سال جو ہے وہ ایگزمپٹ ہوگی، یہ اس سال ان کے اوپر 7E اپلیکیبل نہیں ہوگا. جی اس سے علاوہ اگر کوئی پراپرٹیز ہوں گی اور ان کی مجموعی مالیت 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ روپے سے کم ہوگی تو وہ بھی ایکسکلوڈ ہوں گی 7E سے، یعنی ان کے اوپر 7E اپلیکیبل نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ 2.5 کروڑ سے کچھ اگر زیادہ ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پہ 3 کروڑ ہو جاتی ہیں تو وہ پورے 3 کروڑ پر پھر یہ اپلیکیبل ہوگا 7E. جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیپٹل ایسٹ اونڈ بائی پروونشل گورنمنٹ اور اے لوکل گورنمنٹ. جی جو پروونشل لوکل گورنمنٹ کے ایسٹس ہیں وہ بھی ایکسکلوڈ ہوں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیپٹل ایسٹ اونڈ بائی لوکل اتھارٹی اور اے ڈیولپمنٹ اتھارٹی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. جو کیپٹل ایسٹ لوکل اتھارٹی یا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ہوں گے یا بلڈر اینڈ ڈیولپرز کے پاس ہوں گے فار لینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ کنسٹرکشن، یعنی جن کے اوپر وہ کوئی ڈیولپمنٹ یا کنسٹرکشن کر رہے ہوں گے تو وہ ایسٹس بھی 7E سے ایکسکلوڈ ہوں گے، یعنی ان کے اوپر 7E اپلیکیبل نہیں ہوگا. provided that such persons are registered with Directorate General of designated non-financial business and professions. بشرطیہ کہ یہ بلڈر اینڈ ڈیولپر وغیرہ جو ہیں ایک تو لینڈ ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کر رہے ہیں اور یہ پرسن جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوں ڈائریکٹریٹ جنرل آف ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس اینڈ پروفیشن سے. جی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں. آپ کا بہت شکریہ.